बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। बड़ी मेहरबानी, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हर तरफ खुशियों का समा था, क्योंकि आज मेरी प्यारी बहन नीलम की मेहंदी थी। सभी लोग घर में अपने अपने कामों में मसरूफ थे, क्योंकि शाम में मेहंदी की तकरीब रखी गई थी। इसलिए मैंने भी अपना पीला जोड़ा निकाल कर जल्दी जल्दी से इस्त्री कर दिया था। अम्मी मुझे इतना खुश देख कर कहने लगी कि क्या बात है फरी, नीलम से ज़्यादा तो आज मुझे तो खुश दिखाई दे रही है। तो मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा अच्छा है ना, मुझे अपनी बहन की खुशी में खुश होना चाहिए। इसकी जाते ही सारे कमरे पर मेरा कब्जा हो जाएगा। मैंने अम्मा के साथ नीलम के सामने ही मजाक उड़ाया था, ताकि वो अफसरदा ना हो यहाँ से जाने पर और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत खुशियों से करे। फिर शाम में मेहंदी थी तो मैंने भी मेहंदी लगवाई। नीचे बहुत हबस महसूस हो रही थी, इसलिए मैं ज़रा छत पर टहलने चली गई ताकि मेरी मेहंदी सूख जाए। मैं छत पर पड़ी चारपाई पर लेट गई और दोनों हाथों को चारपाई पर ही रख दिया। मेरे बाल खुले हुए थे जो ज़मीन को छू रहे थे। मुझे वक्त का अंदाज़ा ही ना हुआ कि कब गहरी रात हो गई और मैं नींद की वादियों में तैरती चली गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि इतने खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान मेरे बिल्कुल करीब था। मैं हैरत की इंतहा पर थी कि ये नौजवान यहाँ हमारी छत पर क्या कर रहा है। मैं तो यहाँ पर छत पर बैठकर मेहंदी सुखाने आई थी। मुझे कैसी नींद आ गई थी। अब इस खूबसूरत नौजवान को टिक टिक खुद को देखते पाकर मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं बार बार सीढ़ियों की जानिब देखती गई कि अगर कोई ऊपर आ गया और इसने मुझे छत पर किसी नामहरम लड़के के साथ अकेले देख लिया तो कितनी बदनामी होनी थी। मेरे माथे पर खूब खूब खौफ से पसीना आ गया था। वो नौजवान अपनी जगह से एक इंच ना हिला था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल साकित हो गया था। मैंने इसको इतना खोया हुआ देखा तो एकदम से नीचे की जानिब कदम बढ़ाने चाहे, क्योंकि मजीद यहाँ अकेले इस नौजवान के साथ ठहरे रहना मेरी इज्जत पर एक बदनुमा दाग लगा सकता था। अभी मैं फिर पहली सीढ़ी पर रही थी कि मेरी कलाई काहिनी गिरफ्त में आ गई। मैं सांस रोक के खड़ी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस झुलसाती गिरफ्त से मेरा हाथ जल जाएगा, क्योंकि ये लम्स बहुत ही गरमाइश लिए हुए था। मैंने इस जिनजात की जानिब देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि इसकी आंखों में अपने लिए एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। मैं इस चमक को देखकर कांप कर रह गई थी। एकदम से मुझे अपनी आंखों को ज़बरदस्ती बंद करना पड़ा था, क्योंकि फ़िज़ा में इतनी तेज़ रोशनी फैल गई जिसकी चमक से मुझे कुछ दिखाई ना दिया। मेरा नाम फरिया है और मैं गांव में अपने वालिदैन और एक बड़ी बहन के साथ रहती हूँ। मेरी बहन मुझसे 10 साल बड़ी है। मेरे वालिदैन मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। इनका कहना था कि मैं उनकी ज़िंदगी में अपनी बड़ी बहन नीलम के 10 साल बाद पैदा हुई थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत मन्नतें मानी थी। इन दोनों की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि इन दोनों की 2 बेटियां हों, क्योंकि जो लोग 2 बेटियों की परवरिश करते हैं अल्लाह इनको जन्नत अता करता है। मगर जब नीलम आपी की पैदाइश को तकरीबन 10 साल होने लगे तो वो बहुत उदास रहने लगे थे। वो हर वक्त दुआ करते, मगर जाने क्या वजह थी कि इनकी ये दुआ अब तक कबूलियत का दर्जा नहीं पा सकी थी। अम्मी ने मुझे बताया था कि एक रोज़ इनको गांव की ही एक औरत जो कि एक आमिला थी, उसने बताया कि अगर वो लोग बेटी चाहते हैं तो इनको गांव से काफ़ी आगे घने जंगलात में जाकर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त ढूंढना होगा। जब वो दरख्त मिल जाए तो इस दरख्त पर एक ख़ास किस्म का फल होगा। वो फल मेरी अम्मी को 1 महीने तक रोज़ाना आकर इस दरख्त से तोड़कर खाना होगा। अगर एक दिन भी तुम्हारी अम्मी ने ये फल ना खाया तो वो दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएंगी। ये फल कोई आम फलों जैसा ना था, बल्कि इसके अंदर बेशुमार ताकतें मौजूद थी। मेरी अम्मी इस औरत की बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी। इनको तो यकीन ही ना आया था कि ऐसा भी कुछ इस दुनिया में हो सकता है। वो तो इस औरत की बात मानना ही ना चाहती थी, मगर फिर मेरे अब्बू के जोर पर आखिरकार इनको ये अमल करना पड़ा। वो घने जंगलात हमारे घर से काफ़ी फासले पर थे।
میں امی سے یہ سارا قصہ بہت اشتیاق سے سنا کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ صرف مجھے اپنی زندگی میں لانے کے لیے کیا تھا۔ امی اور ابو ایک دن اکٹھے ہی نکلے تھے ان جنگلات کی جانب۔ اس دن بہت زیادہ بادل چھائے ہوئے تھے اور جنگلات میں دن کا وقت ہونے کے باوجود قدرے اندھیرا لگتا تھا۔ امی تو بہت خوفزدہ تھی کہ جانے ان کو وہ مخصوص پیپل کا درخت ملتا بھی تھا یا نہیں۔ کافی آگے جا کر ان دونوں کو آخرکار ایک پیپل کا درخت دکھائی دیا تھا، مگر وہ اتنا گھنا تھا کہ ایک پل کو تو امی نے سوچا کہ اس گھنے اور پرانے درخت کے قریب جانے سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مگر جب اتنا دور آ گئے تھے تو اب واپس خالی ہاتھ نہیں جا سکتے تھے۔ وہ پھر وہ پھل امی کو ہی توڑنا تھا۔ جو ہی امی اس درخت کے قریب جا کر وہ پھل توڑنے لگی تھی تو ایک دم ایک بوڑھا آدمی اپنی لاٹھی لے کر ان کے پاس آ گیا۔ امی بہت ڈر گئی تھی کہ ایک آدم سے وہ بوڑھا آدمی کیسے وہاں پہنچ گیا تھا۔ ابھی تو اس جنگل میں کسی کا نام و نشان تک نہ تھا، پرندے تک اس جنگل میں اڑتے دکھائی نہ دیے تھے۔ کون ہو تم خاتون اور کیا مقصد ہے تمہارا یہاں آنے کا؟ اس بوڑھے آدمی نے امی سے سوال کیا۔ امی اس کی عجیب سی آواز سن کر کچھ خوفزدہ ہوئی تھی کہ اس آدمی کا یہاں سے کیا تعلق، وہ کیوں ایسے سوال پوچھ رہا ہے۔ مگر اس بوڑھے آدمی کی شکل پر چھائی خنکدی کو دیکھتے ہوئے ان دونوں نے ڈرتے ہوئے اپنے اس جنگل میں آنے کا مقصد بتایا تو وہ بوڑھا آدمی ان کو دیکھنے لگا۔ اس نے پھر میرے والدین کو بتایا کہ وہ اس علاقے کا مالک ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر یہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کسی انسان کو کچھ چاہیے بھی ہوتا تھا تو وہ اس بوڑھے آدمی سے اجازت ضرور لیتا تھا، ورنہ وہ بوڑھا آدمی یہاں سے بغیر اجازت کچھ بھی لے کر جانے کو ہمیشہ کے لیے اس جنگل میں قید کر ڈالتا تھا۔ میرے والدین نے جب اس سے اس پراسرار پیپل کے درخت سے 1 مہینے تک روزانہ ایک پھل توڑ کر لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا تھا۔ اس نے پھر ایک دم سے پوچھا کہ کیا تم لوگ اپنی اگلی اولاد بیٹی چاہتے ہو؟ میرے والدین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں اس درخت سے یہ خاص پھل 1 مہینے تک توڑنے کی۔ میرے والدین خوش ہو گئے تھے۔ ان کی خوشی اس وقت کچھ حیرت میں تبدیل ہوئی جب اس بوڑھے نے ان سے کہا کہ اس کی ایک شرط تھی، وہ لوگ اگر اس شرط کو مان لیتے ہیں تو پھر وہ آج ہی یہاں سے پھل توڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ اس بوڑھے آدمی نے جب میرے والدین کے پوچھنے پر شرط بتائی تو میرے والدین کا رنگ پھیک پڑ گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ ان کو سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دیں، مگر جب وقت گزرتے دیکھا اور ہر جانب جنگلات میں اندھیرا چھاتا دیکھا تو میرے والدین نے آخرکار رضامندی دے دی تھی اور اس پھل کو توڑ کر لے آئے تھے۔ میری امی جب مجھے یہ سارا واقعہ سنا رہی تھی تو اس شرط والی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے امی سے بہت پوچھا کہ آخر ایسی کون سی شرط رکھ دی تھی اس بوڑھے نے آدمی نے جو آپ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے امی کو باقاعدہ کانپتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے وہ شرط مجھے بتا دی کہ اس بوڑھے آدمی نے کہا تھا کہ میری پیدائش کے ٹھیک 18 سال پورے ہوتے ہی ان کو اپنی ایک بہت ہی قیمتی چیز اس بوڑھے آدمی کو دینی ہوگی۔ اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کی جو اولاد پیدا ہوگی جس کے لیے وہ اس خاص پیپل کے درخت کا پھل کھائیں گے وہ 18 سال پورے ہوتے ہی مر جائے گی۔ میری امی یہ سب بتاتے ہوئے زار و قطار رونے لگی تھی۔ میں نے ان کو سنبھالا اور چپ کروایا کہ امی آپ نہ روئیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ لوگوں کے پاس جو بھی قیمتی ہو وہ دے دیں۔ میری امی ایک دم سے ہراساں نگاہوں سمیت مجھے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں موجود خوف سمجھ نہ آتا تھا۔ آخر ایسی کون سی قیمتی چیز تھی جو وہ ان کو دینے سے اس قدر ڈری ہوئی تھی، دکھائی دے رہی تھی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بس مجھے گلے لگا کر اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ میں نے بھی پھر دوبارہ ان سے اس متعلق کچھ نہ پوچھا کیونکہ وہ ہمیشہ اس بات کو لے کر بہت اداس اور خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ میرا رنگ اپنی بہن کے مقابلے میں قدرتی طور پر بہت سفید دودھ جیسا تھا۔ میری آنکھیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ گاؤں کی عورتیں مجھے دنگ ہو کر دیکھتی رہ جاتی تھیں۔ امی مجھے باہر ہر وقت جانے نہ دیا کرتی تھی کیونکہ وہ میرے غیر معمولی حسن سے بہت زیادہ
کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں یہ روایت مشہور تھی کہ لڑکیوں کو ہمیشہ باہر نکلتے وقت پردہ کروایا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے ارد گرد انسانوں کے ساتھ ساتھ اندیکھی مخلوق میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، مگر ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں کچھ اندیکھی مخلوق اگر کبھی کسی لڑکی کو پسند کرنے لگے تو وہ اس پر اپنا سایہ کر لیتے ہیں کہ پھر وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ان کی قید میں آ جاتی ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی ہے تو اس اندیکھی مخلوق کا سایہ اس پر رہتا ہے۔ وہ اندیکھا سایہ کبھی بھی اس لڑکی کی کسی انسان سے شادی نہ ہونے دیتا تھا۔ اگر وہ کسی سے شادی بھی کر لیتی تو وہ اپنی ازدواجی زندگی کبھی نہ گزار پاتی، یوں مکمل طور پر اس کی زندگی بھیانک خواب بن کر رہ جاتی۔ میں کبھی کبھی اپنے آپ باقی لوگوں سے مختلف لگتا تھا۔ مجھے اپنا رنگ جب بھی آئینے میں دیکھتی تو حیران رہ جاتی، کیونکہ میرے والدین دونوں سانولے تھے۔ میری بڑی بہن بھی بے ہو میری امی جیسی دکھائی دیتی، مگر حیرت انگیز طور پر میری سفید میدے جیسی رنگت مجھے عجیب لگتی، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ باہر جاتے ہوئے زیادہ تر امی کافی روک ٹوک کرتی کہ چہرے کو چھپا کر نکلو۔ حالانکہ میری عمر ابھی 18 سال نہ ہوئی تھی، میں بھی اپنی ہم عمر سہیلیوں کی طرح کھل کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میری طبیعت میں شوق اور چنچل پن پھوٹ کر بھرا تھا۔ گھر میں مختلف شرارتیں کر کے امی اور نیلم آپی کی ناک میں دم کر دیا کرتی تھی۔ وہ مجھے میری شرارتوں پر کہا کرتی کہ باز آ جو اپنی حرکتوں سے فری، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی شرارتوں کو کم نہ کر سکتی تھی۔ جو ہم لوگ بڑے ہوتے گئے تو امی میری آپی کی شادی کو لے کر فکر مند ہونے لگی تھی۔ ابو بھی کافی پریشان رہتے تھے۔ ایک روز میری پھوپھی گھر آ گئی۔ ہم کافی حیران ہوئے تھے کیونکہ وہ زیادہ تر یہاں نہیں آتی تھی، مگر پھر کچھ دیر بعد ان کے آنے کا مقصد سن کر ہمیں حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میری پھوپھی کے 2 بیٹے تھے جو شہر میں مزدوری کرتے تھے۔ پھوپھی کو اس بات کا ہمیشہ سے بہت غرور تھا کہ اللہ نے ان کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ اس کے علاوہ وہ شہر میں بھی مزدوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے پھوپھی کی گردن میں ہر وقت سریا فٹ رہتا تھا۔ وہ کبھی بھی ابو سے ان کا حال چال تک نہ پوچھتی تھی۔ آج تک کبھی بھولے سے بھی مجھے اور میری بہن کو پیار نہ کیا تھا، بلکہ میری بہن کو تو وہ اکثر موقع ملتے ہی اس کی سانولی رنگت پر طنز کرنا نہ بھولتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت اداس رہتی تھی۔ اب آج جب انہوں نے ہمارے گھر آ کر جو مداح بیان کیا تو ہم سبھی دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ میری امی تو یہ سن کر شوق میں چلی گئی تھی۔ میری عمر ابھی 18 سال بھی نہ ہوئی تھی، جبکہ میری بہن 28 سال کی ہونے والی تھی۔ امی ابو نے پھوپھی کو کہا کہ وہ ابھی نیلم آپی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، فری کی عمر ابھی شادی کے قابل نہیں ہے۔ پھوپھی تو یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی تھی۔ ان کو ذرا یقین نہ تھا کہ ان کو ابو یوں انکار کر دیں گے، کیونکہ ان کو اپنے بیٹوں پر بہت غرور تھا کہ کبھی کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دم سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انہوں نے ایک دم سے کہا کہ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ نیلم کا رشتہ میرے بیٹے سے طے کر دیں۔ یہ بات سن کر میری والدین اور خود نیلم آپا بھی بہت شاک ہو چلی تھی۔ میری آپا کو تو پھوپھی خود اکثر حقارت سے ہمیشہ کالی کہہ کر پکارا کرتی تھی، اور اب اپنے بیٹے کے لیے ان کا رشتہ مانگنے رہی تھی۔ ہم سب ہی اس بات کو لے کر بہت حیرت میں مبتلا تھے۔ امی جو کہ کافی عرصے سے آپا کے رشتے کے لیے فکر مند رہتی تھی، اب ایک دم سے خاندان کے اندر ہی رشتہ آتا دیکھ کر خوشی سے مسکرا بیٹھی۔ ابو نے بھی پھوپھی کو آپا سے کہہ کر ہاں کر دیا تھا۔ پھپھو نے بھی جو سب کو مٹھائی کھلائی تھی، جو کہ اب وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھی۔ مجھے جب انہوں نے مٹھائی کھلائی تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے ان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے سوچ رکھا تھا، جس کا اظہار وہ امی سے کر چکی تھی۔ امی اس بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ جب اپنے گھر چلے گئے تو میں اپنی آپا کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ مجھے وہ کچھ اداس دکھائی دے رہی تھی۔ آپا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں اس رشتے سے؟ آپا کے قریب بیٹھ کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے مجھے پھوپھی کی وہ زہریلی باتیں بتائیں جو وہ اکثر ان سے کہا کرتی تھی۔ میں آپا کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں ہاں کر دی۔
میں فوراً باہر امی کو بتانے بھاگی، مگر انہوں نے اسی وقت اپنی قسم دے کر روک لیا تھا۔ مجھے مجبوراً آپا کی بات ماننا پڑی تھی۔ پھر کچھ ہی عرصے میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی، کیونکہ 1 مہینے بعد آپا کی شادی تھی۔ 1 مہینے بعد میری 18ویں سالگرہ بھی تھی۔ جو دن گزرتے جا رہے تھے، امی بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ میں ان سے اکثر کہتی کہ امی کیا ہوا اگر آپا جا رہی تھی، ان کی دوسری بیٹی تو ان کے پاس ہی ہے نا۔ امی یہ بات سن کر بھی کچھ نہ کہتی، بس مجھے گلے لگا کر رونے لگ جاتی۔ مجھے کبھی کبھار امی کا یہ رویہ بہت عجیب اور پراسرار لگتا تھا۔ ایسا لگتا جیسے وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہوں۔ میں ان کو تنہائی میں بیٹھ کر روتے دیکھ کر پریشان ہونے لگ جاتی۔ امی مجھے اب اکیلے باہر جانے نہ دیا کرتی تھی۔ میں امی سے چھپا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکل جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ امی دوپہر کے وقت سر درد کی وجہ سے جلدی سو گئی، جبکہ ابو کسی دوست کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے آپا کو بتایا کہ میں ذرا آج جنگل جا رہی ہوں اپنی سہیلی کے ساتھ۔ آپا نے بہت منع کیا کہ ایسے اکیلی نہ جاؤں۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں جلد آ جاؤں گی۔ ویسے بھی امی نے سر درد کے لیے نیند کی بھی دوا لی تھی، وہ کافی دیر تک بعد جاگنے والی تھی۔ ابو تو شام سے پہلے بھی گھر نہیں آنے والے تھے۔ بہت مشکلوں سے آپا کو منا کر اپنی سہیلیوں کا ہاتھ تھامے نکل گئی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ چادر کے کونے سے چھپا رکھا تھا۔ میرا دل امی کو ایسے اکیلے چھوڑ کر جانے پر کچھ خوف زدہ بھی تھا، مگر مجھے آج جنگل میں کچھ چھوٹے چھوٹے مختلف پرندوں کو دیکھنا تھا، جن کے بارے میں میری سہیلی نے کہا تھا کہ اس جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے نئی چیزوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا۔ جب سے سہیلی سے ان پرندوں کا سنا تھا، بس موقع کی تلاش میں تھی جو آج قسمت سے مجھے مل چکا تھا۔ جنگل میں داخل ہوئے تو ہر طرف جانب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک عجیب سی دہشت چھائی ہوئی تھی۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ شاید ہم کسی ویران جگہ پر آ گئے ہوں۔ کسی پرندے کا کوئی نام و نشان دکھائی نہ دیا تھا۔ مجھے اپنا یہاں آنا فضول ہی لگا تھا۔ میری سہیلی نے کہا کہ وہ ایک دن اپنی بہن کے ساتھ جب آئی تھی تو وہ پرندے اس کو یہیں دکھے تھے۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ بائیں طرف جائے اور میں دائیں جانب جاتی ہوں۔ میں جھاڑیوں کو ایک طرف کرتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک دم سے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر جب پیچھے دیکھا تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں اس کو اپنا وہم سمجھ کر آگے چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد کسی کے گرنے کی آواز آئی تو ایک دم سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ایسا لگا کہ کوئی تھا جو میرا پیچھا کر رہا تھا، مگر جب وہ پیچھے دیکھتی تو سنسان راستہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر اپنی سہیلی کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ دکھائی نہ دی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ آگے کی جانب چلی گئی ہوگی۔ مجھے اپنا آپ اس ویران جنگل میں ایک دم سے عجیب لگا۔ مجھے یہ جنگل کچھ غیر معمولی لگا تھا۔ اس میں کسی جانور یا پرندے کو نہ محسوس کر کے میں نے سوچا کہ شاید میں کچھ فاصلے پر ہوں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ مزید چلنا شروع کیا۔ ایک دم سے میرے پیروں میں کچھ گرا۔ میں چونک گئی تھی، نیچے بیٹھی اور غور کیا تو وہ کوئی پھل تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا۔ وہ ایک بہت بڑا آم کے جیسا پھل تھا، مگر اس کا رنگ سرخ تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ آخر کیسا پھل تھا جو میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا، مگر جانے کیوں میرے دل میں اس پھل کو لے کر ایک عجیب سی کشش آ گئی تھی۔ میرا دل کیا کہ اس پھل کو کھا لوں، مگر میرے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ پھل زہریلا نہ ہو، کیونکہ اکثر جنگلات میں بہت سے پھول اور پھل ایسے ہوتے تھے جن کو کھا کر انسان کی موت واقع ہو جاتی تھی، مگر میں بہت سوچنے کے باوجود خود کو روک نہ پا رہی تھی۔ میرے منہ میں بے ساختہ پانی آنا شروع ہو گیا تھا۔ بھوک بھی بہت زوروں کی لگنے لگی تھی۔ دل میں اللہ کا نام لے کر میں نے اس پوری سرار پھل کو کھانا شروع کر دیا۔ اس کا ذائقہ بہت مختلف تھا۔ میں نے ایسا ذائقہ آج تک نہ چکھا تھا۔ بہت ہی زیادہ لذیذ پھل تھا۔ میں نے کچھ ہی سیکنڈ میں اتنے بڑے آم جیسے سرخ رنگ کے پھل کو کھا لیا تھا۔ ایک دم سے مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ میری نظروں کے سامنے آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ پوری سرار طور پر میں یکٹک ایک ہی جگہ کو دیکھتے ہوئے ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ ہر طرف سرسبز باغ دکھائی دے رہے تھے۔ میں بہت اشتیاق سے ہر طرف موجود گھنے درختوں کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ان پر ہر طرح کے پھل اگے ہوئے تھے۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کون سی جگہ تھی۔
میں تو گھر سے جانے کس کام سے نکلی تھی اور اب اس میدان میں آ گئی تھی۔ ایک دم سے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سے میں متوجہ ہوئی، اوپر کی جانب دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے ایک بہت بڑے جھنڈ میں اڑتے جا رہے تھے۔ وہ پرندے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے پورے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا جیسے سرخ رنگ کے بادل آسمان پر چھائے ہوئے ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا۔ ان پرندوں نے فضا میں ایک بہت پراسرار سا شور کر رکھا تھا۔ میں نے ان باغات میں آگے بڑھنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے کچھ بہت نرم مخمل کے جیسا کچھ تھا۔ میں نے نیچے دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئی، کیونکہ میرے پاؤں کے نیچے جو گھاس تھی وہ سرخ ہو چکی تھی۔ آخر یہ سب کیسے ہو رہا تھا کہ جو گھاس کچھ دیر پہلے سرسبز تھی اب ایک لمحے میں سرخ رنگ کی اور مخمل جیسی نرم و ملائم ہو گئی تھی۔ یہ راستہ جتنا آگے جا رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی اور ایک پراسرار سا شور سنائی دینے لگا تھا۔ میں نے اپنے سر پر اوڑھا دوپٹہ ٹھیک کرنا چاہا تو اچانک سے چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اس وقت بالکل بدل چکا تھا۔ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے شلوار قمیض پہنی تھی، مگر اس وقت ایک لمبا سفید رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا جو میرے پیروں کو چھو رہا تھا۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے جبکہ دوپٹہ ایک طرف کندھے پر لٹکا ہوا تھا۔ یہ خود بخود میرے کپڑے کیسے تبدیل ہو گئے تھے، یہ سب بہت جادوئی لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ٹکنوں کو چھوٹے لمبے گھنے بالوں کو ایک طرف کر کے سر پر دوپٹہ اوڑھنا چاہا، مگر پوری اسرار طور پر تیز آواز چلنے لگی تھی۔ میرا دوپٹہ جو میں سر پر لینے کی کوشش کرنے لگی تو وہ ہٹ جاتا تھا۔ میں نے ارد گرد جب کسی کو موجود نہ پایا تو کچھ پرسکون ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے ایک بہت پیارے سفید خرگوش کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ اس قدر پیارا تھا کہ میں نے فوراً چپ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا کر چوما۔ میرے چومتے اس کی آنکھوں کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا تھا، جو کہ بہت تلسماتی لگا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی آوازیں نکالتا اس قدر پیارا لگا کہ میرا دل ہی نہ تھا اس کو خود سے جدا کرنے کا، مگر وہ میری گود سے خود ہی اپنے آپ کو آزاد کرتا زمین پر اترتا میری سفید مخمل کی فراق کو اپنے منہ میں پکڑ چکا تھا۔ میں اس کی حرکت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ اب اس فراق کو کھینچ کر مجھے کسی جگہ پر کھینچنا چاہ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید وہ مجھے کہیں پر لے کر جانا چاہ رہا تھا۔ میں نے جب اس کی پیروی میں چلنا شروع کیا تو وہ مجھے راستہ دکھاتا آگے جا رہا تھا۔ ایک دم سے میں وہ شور جو سنائی دے رہا تھا وہ بلند ہو گیا تھا۔ ایسا لگا کہ بہت سی مردانہ آوازیں تھیں جو کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ جانے کس زبان میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ یہ انسانوں کی زبان ہرگز نہ تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر ایسے ان کی جگہ پر گھس گئی اور انہوں نے دیکھ لیا تو سزا نہ مل جائے کہیں، مگر وہ خرگوش عجیب سی آوازیں نکالنے لگا تھا۔ میں نے اس کو خاموش کروانے کے لیے ایک دم اس کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ شکر کا سانس لیتی جب سامنے دیکھا تو وہاں پر کوئی نہ تھا۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا کہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ابھی اتنے سارے مردوں کی آوازیں آ رہی تھی اور اب سامنے کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے اس خرگوش کو چھوڑ دیا تھا جو مجھے ادھر ادھر لے کر آیا تھا، مگر اب یہاں کسی کا کوئی وجود نہ تھا۔ میں واپس جانے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے میری نگاہ ایک پھول پر پڑ گئی جو کہ ایک طرف گرا ہوا تھا۔ میں اس پھول کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں تھامے واپس جانے لگی۔ ایک دم سے زوردار دھماکوں کی آواز سن کر میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ پوری زمین اچانک سے کانپنے لگی تھی۔ بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا تھا۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے بھاگنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس سمت جا رہی ہوں، بس مجھے کسی بھی طرح اس زوردار طوفان سے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر کے خوبصورت ماحول کو لمحوں میں تباہ ہوتے دیکھ کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے ایسی کون سی بھیانک طاقتیں اچانک سے آ گئی تھی جنہوں نے لمحوں میں اس خوبصورت وادی کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سارے درخت جو سرسبز اور پھلوں سے بھرے ہوئے تھے اب دیکھتے ہی دیکھتے کالے سیاہ ہو چکے تھے۔ آسمان پر سے آتی
वो चीखती आवाज़ सुनकर मैंने जब देखा तो साकत रह गई, क्योंकि वो सुर्ख रंग के छोटे छोटे परिंदे जिन्होंने पूरा आसमान ढक रखा था, अब वो सब के सब काले हो गए थे। मुझे ये नज़ारा देखकर ऐसा लगा जैसे इस खूबसूरत बाग में किसी काले भयानक साए ने अपना कब्जा कर लिया था। ये सब जादुई तौर पर काला होता जा रहा था। वो परिंदे मुझे तकलीफ़ में दिखाई दे रहे थे, जैसे इन पर बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा हो। मैं इधर ही डर से कांपते हुए घुटनों के बल बैठते हुए ज़ारों पतार रोने लगी। रोते रोते मेरी हिचकी बन गई थी। मुझे इस खूबसूरत सफ़ेद खरगोश का ख्याल आया कि न जाने इसका क्या हुआ होगा। अगर यहाँ पर सब परिंदे, जानवर, फल और फूल इस काले जादू की कैद में आ गए थे तो वो बेचारा मासूम खरगोश भी यकीनन तकलीफ़ में होगा। मुझे जाने क्यों इस खरगोश की तकलीफ़ में होने का एहसास दिल दुखाने लगा था। एक अजीब अनदेखा एहसास था जो मेरे दिल में पैदा हो गया। मैं अपनी जगह से उठी और इस खरगोश की तलाश में चलना शुरू कर दिया। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि आसमान से ज़मीन की तरफ छोटी छोटी चिंगारियाँ आना शुरू हो गई थी। वो चिंगारी जिस दरख्त पर गिरती थी तो वह दरख्त एक भयानक आवाज़ के साथ तबाह हो जाता। मैंने कानों पर हाथ रख लिए थे ताकि ऐसी खौफनाक आवाज़ को ना सुन सकूं। अपने आप को इन चिंगारियों से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे डर था कि कहीं वो चिंगारी इन दरख्तों की तरह मुझे भी झुलसा कर भस्म ना कर डाले। इस खरगोश की तलाश में निगाहें हर तरफ घुमाती जा रही थी। मुझे अपने कदम बहुत भारी होते हुए महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई पूरी सरार ताकत मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। मैं पूरी ताकत लगाकर चलती जा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रुकी तो ये तबाही मुझे अपनी लपेट में ले लेगी। मैंने अपने जिस्म का पूरा जोर लगाकर चलना जारी रखा। एकदम से किसी की तकलीफ दे आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गई। इस आवाज़ पर गौर किया तो ऐसा लगा कि दिल की धड़कन सुस्त हो गई हो। वो आवाज़ें इसी खरगोश की थी जो बहुत तकलीफ में लग रहा था। मुझे लगा जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हो। मैं नज़र घुमाते हुए इन दरख्तों के पीछे देखने लगी, क्योंकि वो तकलीफ दे सिसकियों की आवाज़ें इन दरख्तों के करीब से ही आ रही थी। मुझे ये डर था कि कहीं ये आग के भड़कते हुए शोले इस खरगोश को जलाकर राख न कर दें। करीब ही एक तरफ कोने से मुझे कोई रोशनी दिखाई दी। मैंने इस रोशनी के पास जाकर जूं ही देखा तो रोशनी इस खरगोश से निकल रही थी। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सदमे का बाइस लगी वो इस खरगोश के जिस्म से निकलता हुआ खून था। वो बेचारा कितना तकलीफ़ में था। इसका मतलब मेरा दिल जो इसके लिए परेशान हो रहा था वो गलत ना था। अचानक एक कानों को चीरती आवाज़ आई। मैंने आसमान की तरफ देखा तो चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। पूरे जिस्म लरसने लगा था। ऊपर से एक बहुत बड़ा भड़कती हुई आग का शोला इस खरगोश के ऊपर गिरने ही लगा था। मैंने बगैर एक भी लम्हा ज़ाया किए इस खरगोश के करीब जाते इसके ऊपर अपना साया कर लिया था। मैं अपनी आंखों को ज़ोर से मीच गई थी। दिल इतना ज़ोरों से धड़क रहा था कि अभी जैसे बाहर आ जाएगा। जाने क्यों ये खरगोश मुझे इस कदर अजीज़ हो गया था कि इस भड़कते शोले के आगे मैं खुद आ गई थी। मैंने महसूस किया कि मुझे इस भड़कते शोले से कोई नुकसान न पहुंचा था। मैं लंबे लंबे सांस लेती अपने डर को काबू पाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद जब दिल की धड़कन कुछ नॉर्मल हुई तो आहिस्ता से इस खरगोश के ऊपर से उठी। मैंने इस खरगोश को अपनी गोद में ही उठाया हुआ था। जब दोबारा मुड़ कर देखा तो हैरान रह गई कि वो शोला तो कहीं था ही नहीं। फिर वो जो इस खरगोश के ऊपर तेज़ रफ्तार से आ रहा था कहाँ चला गया। मेरा ज़हन बहुत उलझ चुका था, मगर कोई सिरा हाथ ना आया था। सर झुक कर इस खरगोश की तरफ देखा तो वो मुझे ही देखने में मसरूफ़ था। मुझे जाने क्यों महसूस हुआ जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। मैंने बेसाख्ता झुककर इसके सर पर बोसा दिया। एक अजीब सा एहसास मेरे पूरे वजूद में हुआ था। मैं सुरूर की लहरें अपने वजूद में महसूस कर रही थी। ऐसा लगा जैसे सारा डर और खौफ कहीं गायब हो गया हो। अचानक मेरी निगाह अपने हाथ में मजबूती से थामे इस फूल पर रख गई। मुझे इतने हंगामे में इस फूल का ख्याल ना आया था, मगर मैंने इसको ज़ोर से जकड़ रखा था। एकदम से मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इस फूल को सूंघकर महसूस करती हूँ। वो खरगोश अब भी मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने आहिस्ता से इस फूल को अपनी नाक के करीब किया
मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गई थी। इस फूल की खुशबू इतनी अलग और जादुई थी कि मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगी। ऐसा लगा कि जैसे मेरा जिस्म बहुत ही हल्का हो गया हो। कुछ देर बाद मेरे हवास काम करना छोड़ने लगे थे। मेरी गिरफ्त खुद ब खुद इस खरगोश से ढीली पड़ती गई थी। इस खुशबू ने मेरे ऊपर एक अजीब पुरस्कार सी कैफियत तारी कर दी थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि अपनी आंखों को खुला रखूं, मगर अफसोस कुछ ही देर में एक तरफ बैठती आंखों को बंद होने से ना रोक सकी और नींद की वादियों में मैं खोती चली गई। फरी 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 उठो ना फरी, तुम्हें क्या हो गया है आखिर? मैं कब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो अब तो कितनी देर हो गई है, मुझे भी घर जाना है और तुम्हारी अम्मी भी परेशान हो गई होंगी। मुझे अपने कानों में अपनी सहेली की आवाज़ वाज़े सुनाई दे रही थी। मुझे समझ ना आ रहा था कि वो किस लिए मुझे बुला रही थी। एकदम से ऐसा लगा कि कोई मुझे बहुत ज़ोर से झिझोड़ रहा था। एकदम से झटका खाकर मैं उठ बैठी। मेरे गहरे सांस लेती इधर उधर देखने लगी कि ये कौन सी जगह थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो मैं एक बाग में मौजूद थी जहाँ शुरू में इस कदर खूबसूरत और हसीन नज़ारा था। मैं अपने आप को वहाँ पर एक शहज़ादी महसूस कर रही थी, मगर फिर अचानक देखते देखते तो एक तूफान आ गया था जिसने सब कुछ जलाकर राख कर डाला था। मुझे वो खरगोश याद आया जिसकी जान मैंने बचाई थी। अब जब अपनी सहेली को देखा तो सब कुछ समझ आया कि वो सब जो मेरे साथ हुआ था वो एक ख्वाब था। वो एक बहुत ही पुरस्कार ख्वाब, मगर जाने क्यों मुझे वो सब कुछ ऐसा लगा जैसे कोई तिलिस्माती दुनिया हो जहाँ मैं हकीकत में कुछ देर के लिए चली गई हूँ और इस अजीब से फूल को सूंघते इसकी खुशबू के ज़रिए दोबारा इस इंसानी दुनिया में आ गई थी। मैं एकदम सोचने लगी कि आखिर कैसे मैं यहाँ इस जंगल में सो गई थी। कुछ देर ज़हन पर जोर देने से मुझे सब कुछ याद आता गया कि कैसे मैंने अपने पाँव में गिरते एक आम जैसे दिखाई देने वाले सिर्फ फल को खा लिया था। इस फल को खाते ही मुझे पुरस्कार तौर पर नींद का दलबा आ गया था, जिसकी वजह से मुझे वो भयानक ख्वाब दिखाई दिया था। मुझे ये पूरा जंगल ही ऐसा लगा जैसे इसमें बहुत से पुरस्कार राज छुपे हुए हों। मुझे जाने क्यों ऐसा लगता कि इस जंगल में मेरा कोई बहुत पुराना ताल्लुक था। मैं खुद ब खुद यहाँ पर खिंची चली आती थी। जिस मकसद के लिए यहाँ अपनी सहेली के साथ आई थी मुझे याद भी ना था। इस घने जंगलात से वापस जाते हुए मैं अपने जहन में इस दिल दहलाते ख्वाब की यादें लेकर जा रही थी। मुझे घर जाते हुए खुद भी खौफ महसूस हो रहा था कि अम्मी और अब्बू जब मुझे घर में नहीं पाएंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे। अम्मी के गुस्से का सोच कर ही पसीने आने लगे थे। जंगलात से बाहर कदम रखते ही एकदम हैरत का शदीद झटका लगा था मुझे, क्योंकि बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी छाई हुई थी, जबकि जंगलात में इस कदर अंधेरा था कि डर के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। मगर अब बाहर धूप देखकर कुछ मुतमईन हो गई, मगर मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि जो ख्वाब मैंने देखा था उस जंगल में इसका ज़रूर कोई ना कोई मकसद था। घर पहुंची तो अम्मी अभी तक कमरे में सो रही थी। शुक्र का सांस अदा करती मैं कमरे में चली गई जहाँ पा धुले हुए कपड़े तह करने में मसरूफ थी। मुझे अंदर आते देखा तो चौंक कर पूछने लगी कि फरीद तो इतनी जल्दी कैसे आ गई, और जंगल तो काफ़ी दूर था, इतनी थोड़ी देर में तो तेरा आना भी हैरान कर रहा है। अपनी आपा के इस कदर हैरत ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि तो मैं तो अपनी तरफ से जंगल में काफ़ी देर फिरती रही हूँ। इसके बाद इतना लंबा ख्वाब भी देखा था। इस सब के बावजूद वक्त जैसे जादुई तौर पर रुक गया था। मेरे पूरे जिस्म में बेसाख्ता खौफ सरायत कर गया था। फिर आपा ने मुझे खाने की तैयारी करने के लिए बाहर बुलाया तो सिर झटक के बावर्ची खाने में चली गई। अम्मी भी अब जाग गई थी और अब बाहर सेन में ही चारपाई पर बैठी हुई थी। मैं बाहर अम्मी के पास बैठकर इनकी तबीयत से मुतल्लिक़ पूछने लगी थी। इनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मुझे इनकी आंखों की सूजन देखकर ऐसा लगा जैसे वो काफ़ी रो चुकी थी। मैंने फ़ौरन अम्मी से पूछा कि अम्मी आपको क्या हुआ है। उन्होंने कुछ ना कहा, बस मुझे देखती रही। मुझे अम्मी का इस तरह अपने आप को देखना अजीब लगा। इनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जैसे किसी कीमती चीज़ के दूर जाने का गम हो। अम्मी के यकीन दिलाने पर आखिरकार मुझे मानना पड़ा था। फिर जब आपा ने खाना तैयार कर लिया तो मैं इनके साथ मिलकर दस्तरखान बिछा लिया था। इतनी देर में अबू भी आ गए थे। खाने वगैरह से फारिग हुए तो अम्मी आपा की शादी के लिए कुछ कपड़ों की सिलाई करने लगी थी।
1 महीना ही रहता था, जबकि काम बहुत ज़्यादा था। फूफी ने तो कहा था कि इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी ना थी, मगर अबू और अम्मी खाली हाथ आपा को किसी सूरत रुखसत ना करने वाले थे। रात का अंधेरा हर तरफ छाया तो अम्मी अबू कमरे की तरफ चले गए, जबकि मैं बर्तन धोकर बस कमरे में जाने ही लगी थी कि ख्याल आया आज पानी की बोतल अम्मी के पास रखकर ना आई थी। जल्दी से बाबूजी खाने से एक पानी की बोतल ली और कमरे की जानिब की। मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी कि एकदम से ठटक कर रुक जाना पड़ा था। अंदर से आती आवाज़ों ने मेरे एक कदम जंजीर कर डाले थे। अम्मी अबू से नरसती आवाज़ में कह रही थी कि फरी की 18वीं सालगिरह आने वाली है। इसके 18 साल का होते ही इस बूढ़े आदमी की शर्त हम लोगों का हर हाल में पूरी करनी होगी, वरना ये हमारी फरी की जान लेकर खतरा हो सकता है। मेरी अम्मी अब्बू से ये सब कहते हुए बाकायदा कांप रही थी। अब्बू भी मुझे काफ़ी फिक्रमंद दिखाई दिए थे। अम्मी ने मुझे आज तक इस शर्त के बारे में ना बताया था, हालांकि मैं जाने कितनी बार पूछ चुकी थी। अब इन दोनों को इसी मौजू पर गुफ्तगू करते देखकर मैं दानिस्ता दरवाजे की ओट से ही इनकी बातें सुनने लगी थी, मगर अफसोस कि उन्होंने इसके से आगे कुछ ना बोला। वो लोग इस कदर खौफजदा थे इस शर्त को लेकर के तनाई में भी इसका जिक्र ना करते थे। मैं काफ़ी बदमज़ा हुई क्योंकि आज भी इस शर्त के मुतालिक कुछ जान ना पाई थी। फिर जब अंदर से मुकम्मल खामोशी महसूस हुई तो अंदर पानी की बोतल रखने गई। अम्मी अब्बू को शब बखैर कहकर अपने और आपा के मुश्तरका कमरे की जानिब आ गई थी। आपा भी बस सोने की तैयारी कर रही थी। हमारा एक ही बिस्तर था जिस पर हम दोनों बहनें बचपन से इकट्ठी सोती आ रही थी। मैं अपनी आपा के पास इनके बुलाने पर गई और करीबी लेट गई। फिर आपा के साथ मुख्तलिफ बातें करते हुए मैं कप नींद की वादियों में गई। मुझे इल्म ही ना हो सका। नींद में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बालों में कोई उंगलियां फेर रहा हो। मैंने कसमसा कर रुख मोड़ा। मुझे लगा कि शायद आपा मेरे बालों में हाथ फेर रही थी। इनकी अक्सर आदत थी कि वो प्यार से मेरे बाल सहलाया करती थी, मगर इस वक्त चूँकि थकन बहुत ज़्यादा हावी थी, इस वजह से मुझे अपनी नींद में ये मुदाखलत पसंद नहीं आ रही थी। मैं नींद से इस लमस की वजह से बेदार हो गई थी। आंखें खोलकर जब अपनी आपा की जानिब देखा तो मुकम्मल अंधेरा था, जिसकी वजह से मैं समझ ना पाई कि वो क्यों इस वक्त जाग रही थी। मुझे तशवीश हुई तो उठकर बैठी और साथ लैंप जलाया। कमरे में रोशनी छा गई थी। मैंने आपा की तरफ देखा तो इनको सोता देखकर चौंक गई। अगर वो सो रही थी तो मेरे बालों में हाथ कौन फेर रहा था? मेरा हाथ अपने सर की तरफ गया जहाँ वो लमस अब तक महसूस हो रहा था। मैं खौफजदा होते पूरे कमरे में देखने लगी। किसी को मौजूद ना पाकर अपने दिल को ये तसल्ली दी कि हो सकता है नींद में मुझे ऐसे महसूस हो रहा हो। एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर चारों जानिब घूम कर पुरसुकून होती दोबारा सोने लेट गई थी। नींद कुछ ही देर में मुझ पर दोबारा से मेहरबान हो गई थी। सुबह हुई तो मेरी फजर की अजान के वक्त खुली थी। मैं उठी और नमाज अदा करने के बाद कुछ देर कुरान पाक की तिलावत की। अम्मी नाश्ता तैयार करने के बाद मुझे कमरे में बुलाने आई थी। मैं मुस्कुरा कर बाहर चली गई। अम्मी को आज कुछ अच्छे मूड में देखकर मुतमईन हुई। आज घर के कामों में इनका हाथ बटाने लगी थी। सारे घर में पोछा लगा कर फारिग हुई तो अम्मी ने एक गिलास पानी मांगा। मैंने एक तरफ पड़े मटके से इनको पानी दिया। अभी एक घूंट ही लिया था कि टिक टिक की आवाज़ पर मैं दरवाजे की जानिब मुतवज्जो हुई। घर का दरवाज़ा खुला था जिसकी वजह से कोई अंदर घुस कर आ रहा था। मैं इस अनजान शख्स को पहचानने की कोशिश करने लगी। वो एक निहायत ज़ईफ़ और बुजुर्ग इंसान थे जो लाठी के सहारे चलकर अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। दरवाजे के दहलीज पर रुककर वो मुझे बहुत गौर से देखने लगे थे। मुझे इनका देखना जाने क्यों बहुत अजीब लगा। एकदम से कुछ टूटने की आवाज़ आई तो मैं इस आवाज़ की जानिब मुतवज्जो हुई। अम्मी के हाथ से वो पानी का गिलास छूट कर गिर गया था और चूँकि वो शीशे का कांच था तो कांच के टुकड़े हर तरफ फैल गए थे। मैं अम्मी को ऐसे खोए हुए देख कर ठटक गई थी क्योंकि इनका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो लरज़ने लगी थी। अब बुजुर्ग को देखकर
مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر آخر امی ان سے اس قدر کیوں خوفزدہ ہو رہی تھی، حالانکہ وہ مجھے دکھنے میں کافی معزز لگ رہے تھے۔ میں نے ہی آخر کار ان کو سلام کیا، جس کا انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے جواب دیا اور آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ امی بھی ہوش میں آتی اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ مجھے امی نے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ انہوں نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ کمرے سے باہر نہ آؤں، جو مجھے کچھ عجیب لگا تھا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر امی کو ان بزرگ کے آدمی سے بات کرتے دیکھ کر ایک دیوار کی اوٹ میں ہو کر سننا چاہا۔ وہ بزرگ امی سے خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اپنی امانت واپس لینے کے بارے میں پوچھنے لگے تھے کہ بس اب 1 مہینہ ہی رہ گیا تھا، پھر وہ امانت ان تک ہر حالت میں پہنچ جانی چاہیے۔ میری امی میں نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ میں عجیب کشمکش کا شکار تھی کہ آخر ایسی کون سی امانت کا ذکر ہو رہا تھا جس کو امی نے مجھ سے اس قدر خفیہ رکھا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بزرگ خود ہی اٹھ کر گھر سے جا چکے تھے۔ میں باہر آئی تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس مہک کو محسوس کیا تو ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ یہ مہک ایسی لگا جیسے میں کہیں پہلے بھی محسوس کر چکی تھی۔ ذہن پر کافی زور دینے کے بعد یاد آیا کہ یہ مہک تو اسی پھول کی تھی جو میرے خواب میں آیا تھا، جس کو سونگھنے کے بعد میں دوبارہ سے خواب میں بے ہوش ہوتی انسانی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ سارا وقت وہ مہک مجھے محسوس ہوتی رہی تھی۔ میں نے امی سے جب پوچھا تو حیرت انگیز طور پر ان کو ایسی کوئی مہک نہ محسوس ہو رہی تھی۔ سارا دن اسی گھبراہٹ میں گزر گیا تھا۔ باقی کا 1 مہینہ بھی شادی کی تیاریوں میں کیسے گزرا ہمیں سمجھ بھی نہ آئی۔ اتفاق سے میری بہن کی مہندی والے دن میری سالگرہ کا دن تھا۔ میں اس دن 18 سال کی ہو گئی تھی۔ پورے گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا جس سے سارا گھر مہک رہا تھا۔ ان پھولوں کی مہک کے باوجود مجھے ایک اور بری اسرار سی مہک محسوس ہو رہی تھی جس سے میں بہت بے چین ہو رہی تھی۔ میں اپنی آپا کی مہندی کی رات کافی خوش تھی۔ امی میری خوشی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں تیار ہو کر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوا چکی تھی۔ مجھے مہندی کی خوشبو ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھی۔ آج تیار ہو کر میں نے اپنے بال کھول رکھے تھے۔ نیچے اب پورے خاندان کے لوگ ہی جمع ہونے لگے تھے۔ گھر میں ہی مہندی کی رسم رکھی ہوئی تھی۔ ہمارا گھر اتنا بڑا نہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی آمد کے باعث نیچے صحن میں ہبس اور گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے امی کو کاموں میں مصروف دیکھ کر چھت کا رخ کیا۔ اوپر تازگی محسوس کر کے میں چارپائی پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میرے ہاتھوں پر لگی مہندی ابھی سوکھ نہ پائی تھی، لہٰذا ہاتھوں کو پھیلا کر چارپائی پر ہی لیٹ گئی تھی۔ مہندی گینی ہونے کے باوجود کی وجہ سے اس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اب بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے علم بھی نہ ہوا اور نیند مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ میری آنکھ اپنے اوپر نظروں کی تپش سے کھلی۔ آنکھیں کھول کر ایک انجان لڑکے کو اپنی جانب ٹک لگا دیکھتا پا کر میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ نوجوان غیر معمولی حسن کا مالک تھا۔ میں اس بے ساختہ اس کے سہر میں کھو سی گئی تھی، مگر پھر احساس ہوا کہ شادی والا گھر تھا، نئے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اپنے آپ کو چھت پر اس نوجوان کے ساتھ اکیلا محسوس کر کے فوراً ڈر کر نیچے کی جانب بھاگنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے میری کلائی ایک سخت گرفت میں آ گئی تھی۔ میں نے چونک کر اس خوبرو نوجوان کو دیکھا جو اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس سرخ آنکھوں کو میں پہلے دیکھ چکی ہوں۔ ابھی وہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ تیز روشنی فضا میں پھیل گئی۔ میں اس روشنی کی وجہ سے آنکھوں کو سختی سے بند کر گئی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی تھی کیونکہ میں اسی باغ میں موجود تھی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، مگر وہ باغ اپنی خوبصورتی کھو چکا تھا، بالکل ویران ہو گیا تھا۔ میں اس نوجوان کی جانب ڈر کر دیکھنے لگی، گویا پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں کیسے آئی۔ اس نے گہری سانس لیتے بتانا شروع کیا کہ میرے پیدائش سے پہلے میرے والدین نے جنات کے جنگل سے ایک پھل کھایا تھا تاکہ ان کو اولاد ہو سکے۔ اس جنگل کے مالک نے ایک شرط رکھی تھی کہ میرے 18 سال کے ہوتے ہی ان کو اپنی سب سے قیمتی چیز ان کو دینی ہوگی۔ میرے والدین کے لیے سب سے قیمتی میں خود تھی، جو کہ ان کو معلوم تھا۔
اب آج چونکہ میں 18 سال کی ہو گئی تھی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اور ان جنگلات کو کالی بھیانک طاقتوں کے جادو سے آزاد کرانے کے لیے مجھے اپنے سامنے کھڑے اس خوبصورت نوجوان سے نکاح کرنا ہوگا جو کہ ایک جنزاد تھا۔ میں یہ سب انکشافات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے والدین جو سچ مجھ سے چھپاتے آ رہے تھے وہ یہ تھا، وہ جانتے تھے کہ آج یہ جنزاد مجھے اپنے ساتھ یہاں اس جنات کے باغ میں لائے گا۔ میں نے اس جنزاد کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ اس جنزاد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ خرگوش جو اس نے خواب میں دیکھا تھا وہ وہی جنزاد تھا جو میری بہن کی بارات سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ سارا باغ خود بخود اس جادو کے سار سے آزاد ہو گیا۔ وہ جنزاد مجھے میرے والدین کے پاس لے کر جایا کرتا تھا۔ میں ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو اور چینل کو جانے سے پہلے جلدی سے سبسکرائب کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھے گا، بڑی دعا میں یاد رکھے گا اور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔